علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا عنوان ہے صدقۃ الفطر۔ رمضان المبارک کے اخیر میں زکوٰۃ الفطر دیا جاتا ہے اور اسے بہت سارے لوگ بہت سارے ناموں سے جانتے ہیں۔ کوئی انہیں فطرانے کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی اسے صدقۃ الفطر کہتا ہے، کوئی زکوٰۃ الفطر کہتا ہے وغیرہ، نام الگ الگ ہیں پر ایک ہی چیز ہے۔ صدقۃ الفطر کا حکم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے اور ضروری قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی طرح نصاب نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر فطرہ فرض ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی مسکین جو فطرہ لینے والا ہے، اگر وہ فطرہ لیتا بھی ہے تو اسی پائے ہوئے فطرے کے اندر بھی بعد میں وہ آپ اپنا حصہ وہ فطرے کا نکال دے، پر اسے نکالنا ضرور ہے۔ ہر امیر پر، ہر غریب پر، ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر چھوٹے اور ہر بچے پر، یہاں تک کہ عید کے صبح میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی جانب سے بھی ہمیں فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کے مقصد دو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ ایک اہم مقصد یہ ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کر جاتا ہے، کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہیں اور وہ لایانی باتیں کبھی کبھی زبان سے نکال دیتا ہے، تو یہ صدقۃ الفطر اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ یہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے لیے ایک خوراک اور غذا کا انتظام ہو جاتا ہے، انہیں کھانا مل جاتا ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کا مقدار تقریباً ایک سا جو 2.5 اور 3 کلو تقریباً ہوتا ہے غلے کا۔ آپ چاول میں، گیہوں میں، کشمش میں، کھجور میں، پنیر میں وغیرہ وغیرہ نکالیے۔ عام طور پر ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں چاول اور گیہوں، بہتر ہے کہ اسی میں سے اپنا فطرہ ادا کریں اور فطرہ نکالیں۔ وقت آدمی پر دیکھو، وقت آ جانے پر غلہ نکالنا تو افضل ہے یقینی طور پر، لیکن وقت ضرورت پر آدمی غلے کی شکل میں قیمت اپنی جو غلے کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کی شکل میں نقدی روپیہ بھی نکال سکتا ہے۔ علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور جو ہے جائز کی صورت نکالی گئی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں۔ اور اپنا فطرہ اگر اپنے علاقے میں کوئی غریب نہیں ہے تو آپ دوسری جگہ بھی اپنا فطرہ منتقل کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کا وقت آخری روزہ افطار کرنے سے شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ فطرہ ادا کرنا ہے، یہ افضل وقت ہے۔ اور جواز کی صورت یہ ہے کہ آپ 2 یا 3 روز پہلے بھی زکوٰۃ الفطر کی رقم یا غلہ آپ دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی روایت سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ من اداها قبل الصلاۃ، جو نماز عید الفطر کے پہلے صدقہ نکالے گا اسی کا یہ فطرہ قبول ہوگا اور یہی صدقۃ المقبولہ ہوگا۔ اگر عید الفطر کی نماز کے بعد کوئی نکالتا ہے تو یہ عام صدقہ ہوگا، اسے صدقہ فطر کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ضروری کچھ احکام و مسائل تھے صدقۃ الفطر کے تعلق سے جنہیں ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایک آخری اور اہم مسئلہ میں آپ کو ایک ضروری اعلان کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جیسے مدرسہ دارالسلام اسلام کمپاؤنڈ کے اندر لوگوں کے جو پریشان ہیں یا ان کی پہنچ غریبوں تک نہیں ہے، جو اپنی رقم اپنا غلہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو ہر سال یہاں مسجدوں میں، مدرسوں میں، دارالسلام اسلام کمپاؤنڈ کے اندر آپ کا فطرہ جمع کیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سال بھی اسی طرح آپ لوگوں کا فطرہ جمع کیا جائے گا۔ آپ مدرسے میں آ کر جمع کریں اور پھر مستحقین، غریب، یتیم، مسکینوں تک جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں آپ کے یہ نائبین انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اور اس طرح جو ہے یہ جائز بھی صورت ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کے مرحلے سے بھی گزر رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے غریبوں کو تلاش کریں یا آپ کہاں لے جا کر دیں گے، تو ایسی صورت میں مسجد جو مرکز ہوتی ہے علاقے کا اور ایریے کا، تو آپ وہاں آ کر اپنا فطرہ جمع کر دیں، اپنا فطرہ رکھ دیں اور آپ کسی کو نائب بنا دیں، وہ نائبین آپ کا فطرہ مستحقین اور غریبوں تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مختصر سی نصیحت پر عمل کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔